بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کا اپنے ہم عصر طاغوت سے خانہ کعبہ میں مقابلہ۔ ایک مشہور و معروف تاریخی واقعہ جس میں حج کے مراسم کے ساتھ سیاسی مسائل بھی پائے جاتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں مراسم حج کے دوران اموی طاغوت ہشام بن عبد الملک کے ساتھ مقابلہ ہے، جس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ عبد الملک کی خلافت کا زمانہ اموی سلسلہ خلافت کا 5واں خلیفہ تھا۔ اس کا فرزند ہشام حج کے لیے شہر مکہ میں داخل ہوا۔ وہ طواف کے وقت حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا، لیکن کثیر ہجوم کی وجہ سے قریب نہ جا سکا۔ چنانچہ حجر اسود کے قریب ہشام کے لیے ایک منبر رکھا گیا۔ وہ منبر پر گیا۔ ہشام کے پاس کچھ لوگ جمع ہو گئے اور وہ طواف کرنے والوں کو دیکھنے لگا۔ اچانک دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام بھی طواف میں مشغول ہیں۔ امام علیہ السلام جب حجر اسود کو چومنا چاہتے تھے تو لوگوں نے راستہ دیا اور آپ نے بہت ہی آرام سے نزدیک جا کر حجر اسود کو بوسہ لیا۔ اس موقع پر ایک شامی مرد نے ہشام سے کہا، یہ شخص کون ہے جس کا اتنا احترام ہو رہا ہے؟ ہشام نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا، میں نہیں جانتا۔ اس حساس موقع پر خاندان رسالت کا انقلابی شاعر فرزوق جو ائمہ علیہم السلام کے شاگردوں میں سے تھا، اس نے اس شامی مرد سے کہا، وَلَکِنِّی أَعْرَفُهُ، لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں۔ شامی نے کہا، تو پھر بتاؤ یہ کون شخص ہے؟ فرزوق نے امام سجاد علیہ السلام کی شان میں وہ مشہور و معروف اور عظیم الشان قصیدہ پڑھا جس کے 41 شعر ہیں اور جس کا مطلع یوں آغاز ہوتا ہے، ھذا الذی تعرف البطاح وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ وہ شخص ہے کہ مکہ معظمہ کے سنگریزہ اس کے پاؤں کے نشانیوں کو پہچانتے ہیں، خانہ کعبہ اور حجاز کے بیابان، داخل حرم اور بیرون حرم اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہشام کو غصہ آ گیا اور فرزوق کو قید کرنے کا حکم دے دیا، جس پر امام سجاد علیہ السلام کو فرزوق کو قیدی بنائے جانے کی خبر ملی تو ان کے لیے دعا کی اور ان کی دلجوئی کی۔ ان کے لیے 12,000 درہم بھیجے، لیکن فرزوق نے ان درہموں کو قبول نہ کیا، جس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کو پیغام بھجوایا، تمہیں اس حق کی قسم جو تم پر رکھتے ہیں، اس ہدیے کو ہماری طرف سے قبول کر لو۔ خداوند عالم تمہاری پاک نیت اور تمہارے مقام سے واقف ہے۔ اس موقع پر فرزوق نے اس ہدیے کو قبول کر لیا اور قید میں ہشام کی مذمت میں اشعار کہے۔ اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام خانہ کعبہ کے طواف کے وقت ہشام کی شان و شوکت پر کوئی توجہ نہیں کرتے تھے اور فرزوق کے کلام کی تائید کرتی ہیں، جو مکمل طور پر سیاسی پہلو رکھتی تھی، اور ان کے احوال پرسی کی اور ان کے لیے دعا کی اور 12,000 درہم ان کو بھیجے، نیز ان کی پاک و پاکیزہ نیت کی قدردانی کی اور بھرپور طریقے سے ان کی تائید کی۔ کیا یہ واقعہ اور امام علیہ السلام کی تائید اس چیز کی عکاسی نہیں کرتی کہ حج کے عظیم الشان موقع پر سیاسی مسائل کا بیان کرنا ائمہ معصومین علیہم السلام کے نزدیک مقبول اور محبوب کام تھا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیاسی وصیت۔ جلیل القدر محدث سکہ الاسلام شیخ کلینی علیہ رحمہ موثق السند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ میرے مال کا ایک حصہ وقف کرنا تاکہ سرزمین منع میں 10 سال تک
مجھ پر گریہ کیا جائے اور میری مظلومیت پر آنسو بہائے جائیں۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ وصیت کیوں نہ فرمائی کہ مدینہ میں ان کی قبر پر عزاداری کی جائے، اور یہ کیوں نہ وصیت فرمائی کہ حج کے موسم کے علاوہ مکہ یا منی میں ان پر عزاداری کریں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب حج کے موقع کے دوران لوگ منی میں جمع ہو جائیں اس وقت ان کے لیے عزاداری ہو، مجلس برپا ہو تاکہ ظالموں کا پتہ چل جائے اور لوگوں پر بنی امیہ کا ظالمانہ کردار، مسلمانوں کے بارے میں ان کی حق تلفی اور ظلم و ستم واضح ہو جائے۔ نیز اس طرح کے دوسرے مسائل بیان کیے جائیں۔ بس معلوم یہ ہوا کہ موسم حج میں ضروری سیاسی مسائل کا بیان کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام وصیت فرماتے ہیں اور اپنے مال کا ایک حصہ وقف کرتے ہیں۔ احکام حج عبادت و سیاست دونوں کا مجموعہ ہے۔ جب ہم حج کے احکام کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے علاوہ عین سیاست ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل چند نمونے: جب انسان حج کے لیے احرام پہنتا ہے تو لباس کے دو حصوں سے اپنے بدن کو چھپاتا ہے۔ تمام لوگ چاہے غریب ہوں یا امیر، حاکم ہو یا رعایا، سب ایک طرح کے بن جاتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ذات پات اور طبقہ بندی کا مقابلہ ہے، جو کہ سیاسی لحاظ سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ نمبر 2، احرام کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ انسان کسی کو یہاں تک کہ جانوروں اور گھاس کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ حشرات کو بھی مارنا حرام ہے۔ حرم میں درخت اور گھاس کا اکھاڑنا بھی حرام ہے، بدن سے بال اکھاڑنا بھی حرام ہے، اسلحہ ساتھ لینا بھی حرام ہے۔ یہ تمام احکام ہمیں امن و امان کا درس دیتے ہیں اور امنیت کے بارے میں بتاتے ہیں، جو حکومت کے سیاسی پہلوؤں میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ نمبر 3، طواف کعبہ کے وقت جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو مستحب ہے کہ حجر اسود پر ہاتھ پھیریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں: وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ يَنَابِعُ بِهَا خَلْقَهُ۔ حجر اسود زمین پر دست خدا ہے، خداوند عالم اس کے ذریعے اپنی مخلوق سے بیعت کرتا ہے، یعنی مسلمان اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ اصولی طور پر بیعت مکمل طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ خدا سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری راہ میں قدم بڑھاتے ہیں اور تیرے دشمنوں جیسے امریکہ اور اسرائیل نیز دیگر تمام مشرکین و کفار سے دشمنی کرتے ہیں۔ نمبر 4، منی کے میدان میں رمی یعنی جمرات کرتے ہیں اور ان کی طرف جو شیطان کا محاذ ہے پتھر مارتے ہیں۔ اس عمل کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ شیطانی طاقتوں کے مظہر کی طرف پتھر پھینکنا چاہیے۔ ہمیں دشمن کی پہچان اس طرح ہو کہ پتھر ان کے نشانے پر ماریں، جو جمرہ پر جا کر لگے۔ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5، منی کی قربان گاہ میں اونٹ، گائے یا بکرا قربانی کریں، جو ایثار اور فداکاری کا درس اور شیطانیت کے مظہر سے مقابلے کے لیے سیاست کا اہم ترین رکن ہے۔ یہاں پر ہر چیز ذکر کر دینا ضروری ہے کہ جس وقت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے پاس ظہور ہوگا، وہیں پر آپ کے 313 انصار آپ کی بیعت کریں گے۔ اسی بنا پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں: جعل اللہ الحج تشدیدا للذی، خداوند عالم نے حج کو دینی بنیاد کے استحکام کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبہ، جب تک خانہ کعبہ پا برجا ہے اسلام بھی پا برجا ہے۔ واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ جب حج میں صرف
اس کے عبادی پہلو اکتفا کیے جائیں اور حج کے اہم ترین پہلو یعنی سیاسی پہلو نظر انداز کر دیا جائے تو کیا پھر دینی بنیادی مستحکم اور مضبوط ہو سکتی ہیں؟ عبد المطلب اور ابو طالب کی قبروں کی زیارت اور ان کی ایمان کے بارے میں ایک مناظرہ اشارہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی قبر اور حضرت ابو طالب حضرت علی علیہ السلام کی پدر بزرگوار کی قبر قبرستان ہجون میں ایک جگہ ہیں، اور جب شیعہ حضرات مکہ معظمہ مشرف ہوتے ہیں تو حتی الامکان ان دونوں بزرگوں کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اہل سنت اس سلسلے میں کوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ اس کو جائز نہیں مانتے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔